اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنی سستی دور فرمائیں۔ اتنی اچھی محفل، اتنی اچھی تقریب اور اس میں اس درجے کی خشکی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا سا چہروں پہ تر و تازگی لائیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اتنی سکینہ نازل ہو رہی ہے کہ بس دعا کی جائے اور آپ حضرات سے اجازت چاہی جائے، تو ایسے مناسب نہیں ہے۔ تو آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا آپ کے ساتھ۔ اور ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے کہ خطیب کو کہا جاتا ہے کہ مختصر تقریر کرنی ہے۔ تو جو حضرات مجھے پرانا جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ تھوڑی سی مہربانی کریں گے کہ نیند انشاءاللہ گھر جا کے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ سارا دن گرمی ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، تھکا ہارا رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ مسجد کے پلروں سے ٹیک لگا کے جو سونا ہے یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹیک لگائے رکھیں، لیکن تھوڑا سا ذرا جاگتے رہیں، تو جاگیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جب سونے کا ارادہ ہو تو آپ نے مجھے کہہ دینا ہے جزاک اللہ، میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہوں کہ میں نے کوئی رٹی رٹائی تقریر کرنی ہے آپ کے سامنے، کوئی گھر سے گھنٹے کی تقریر تیار کر کے آیا اور آپ سوئے رہے اور میں تقریر کرتا رہوں، تو ایسے بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ بڑا فضل فرمایا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں، اور معلوم نہیں آئندہ برس یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں کسے دیکھنی نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ لمحات بڑے مقدس لمحات ہیں اور بڑے بابرکت لمحات ہیں۔ ان لمحات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل تب آتی ہے اور عقل کی کنگھی ہاتھوں میں تب آتی ہے جب سر پہ بال ایک نہیں رہتا، تو وقت گزرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اور ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں کاش ہم یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے۔ تو اللہ نے جہاں ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ہمیں یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، وہاں ہم اللہ کے اس احسان کی، اللہ کی اس نعمت کی، اللہ کی اس عطا کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک کے ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ رمضان گزر گیا، آج اس کی 27ویں شب ہے، 2-3 دن رہ گئے۔ اب جو وقت رہ گیا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح قیمتی بنائیں کہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قیمتی بنانا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا اللہ ہماری نجات فرما دے گا۔ تو ایسے اعمال کریں، ایسی کوشش کریں کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان میں یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت ہر روز اللہ تعالی 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور یہ 10 لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم کے دھانے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن اس رمضان کی برکت سے ہر رات افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ اونچی کہیں گے؟
ایسی سبحان اللہ ہوگی نا تو پھر مغفرت کا معاملہ دور رہ جائے گا. سبحان اللہ اونچی کہیں. یہ میری تقریر کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دیں، اس لیے سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بار بار میں یہ نہ کہوں کہ جاگتے رہیں، یہ نہ کہ آپ مجھے کہیں مولوی صاحب اترو نہ جاؤ، تم اپنا کام کرو، ہمیں کیا بے عزت کر رہے ہو. تو ایسی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے، صرف ایک رات نہیں، ہر رات میں ہوتا ہے. اور رمضان کی آخری رات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک جتنے لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہوتا ہے، ان سے ڈبل اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. آپ ذرا ضرب دینا 10 لاکھ کو 30 کے ساتھ تو کیا جواب آتا ہے؟ 3 کروڑ. کتنا جواب آتا ہے؟ پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ 3 کروڑ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور رمضان کی آخری رات میں اس کے ڈبل، اس کے دوہرا، تو کتنے بن گئے؟ 6 کروڑ لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات میں فرماتے ہیں. اور ایسے لوگ نہیں جو بڑے نیکوکار تھے، جو جنت کے حقدار تھے، جو نیک اعمال کرنے والے تھے، جو اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے تھے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے، جو ذکر اذکار کرنے والے تھے، جو واعظ اور بیان کرنے والے تھے، جو جمعہ پڑھانے والے تھے، جو تبلیغ کرنے والے تھے، جو جہاد کرنے والے تھے، جو حج کرنے والے تھے، جو عمرہ کرنے والے تھے، ایسے لوگ قطعاً نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے دہانے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر آج کی رات جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب جیسے 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک تو اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور دوسرا فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے. جس خوش نصیب کو یہ رات مل جائے گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عرصہ کی عبادت کی ہے. ہمارے یہاں اوسط عمر ہی 50-60 سال ہے، اتنی ہے نا. اب 83 سال کس کی عمر ہوگی؟ اور 83 سال کی مقبول عبادت کون کرے گا؟ 14-15 سال کے بعد تو شعور آتا ہے. اور 50 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے ثنا، سورہ فاتحہ، رکوع، سجدہ، تحیات، درود شریف، دعائے قنوت تک کہ الفاظ ہمیں صحیح نہیں آتے. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی خطابت نہیں ہے، ہمیں صحیح الفاظ نہیں آتے. اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، کوئی مجھ سے پوچھ لے مولوی صاحب تیری عمر 50 سال ہو گئی، تو ذرا دعائے قنوت کا مجھے ترجمہ سنا دے. جب سے بالغ ہوئے تب سے تو پڑھ ہی رہے ہیں، اور 7 سال کی عمر سے ماں باپ نے نماز پہ لگا دیا تھا، 10 سال کی عمر سے لازماً نماز کو ادا کر رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں. دعائے قنوت کے الفاظ نہیں آتے، دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتا. کیا ہماری عبادت ہوگی؟ کیا ہماری نماز ہوگی؟ اور کہاں 83 سال 4 ماہ سے زائد کی مقبول عبادت کا اجر و ثواب ایک رات میں مل جاتا ہے. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. ہم سوچیں اس پہ.
یہ کسی پہ تنقید نہیں کر اللہ معاف فرمائے. سب سے پہلے میں خود مخاطب ہوں اس بات کا کہ میں سوچوں کہ میں نماز کے اندر جو سبق پڑھتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. بچپن میں خالہ جی نے، ماسی جی نے، استاد جی نے پڑھا دیا، ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد کبھی زحمت گوارا نہیں کی. مسجد میں جا کے، مدرسے میں جا کے استاد موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، شیخ صاحب موجود ہیں. ہم صرف اس لیے ان کے پاس آئیں کہ حضرت میری عمر اتنی ہو گئی ہے، پتہ نہیں مجھے نماز بھی صحیح آتی ہے یا نہیں، آپ مہربانی فرمائیں میرا نماز کا سبق مجھ سے سن لیں اور اس میں جو غلطی ہے اس کی اصلاح فرما دیں. کبھی نہیں کیا ہم نے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بتائے، کبھی نہیں کیا ہم نے. یہ اسے اپنی توہین اور ہتک سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کہیں گے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، 50 سال اس کی عمر ہو گئی اور اسے نماز کا سبق نہیں آتا، میری بے عزتی ہو جائے گی. یہاں مجھے اپنی عزت کا بڑا خیال ہے. اور دیکھو میدان حشر میں ساری کی ساری انسانیت موجود ہوگی، اور وہاں اگر یہی سوال ہم سے ہو گیا کہ تمہیں تو نماز بھی نہیں آتی تھی، جاؤ جہنم کی طرف، تو کیا عزت بچے گی؟ یہ وقتی عزت، اس کا کوئی احساس نہ کرو. میرے ایک استاذ محترم ہیں اسلام آباد میں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا والے ہم سے اتنے خوش ہو جائیں کہ ہمارے نام کے اشتہار لگیں. اور اب تو ماشاءاللہ اشتہاروں میں ساتھ مولوی صاحب کی تصویر بھی لگتی ہے. مسجد کی دیواروں پہ جو ہمارے اشتہار لگتے ہیں، ساتھ شیخ الاسلام صاحب کی، مفتی اعظم صاحب کی، خطیب اعظم صاحب کی تصویر بھی پرنٹ ہوئی مسجد کی دیواروں پہ لگتی ہے. لوگ ہماری تقریروں میں زندہ باد کے نعرے لگائیں، ہاتھوں پہ اٹھائیں ہمیں، ہمارے راستے میں پلکیں بچھائیں. مر جائیں تو لاکھوں لوگ ہماری نماز جنازہ میں شریک ہوں، ہماری قبر پہ بہت بڑا مزار اور گنبد بنایا جائے، اور کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں اور وہاں جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو سب کچھ چلا گیا. یہ کاٹن کا سوٹ، یہ سفید ٹوپی، یہ کراکلی ٹوپی، یہ شیروانی، یہ چغا، یہ اشتہار، یہ واہ واہ، یہ نعرے، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، سب گیا جہنم میں. اور وہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں ہمیں کوئی سلام تک نہ کرے، دنیا میں کوئی ہمیں سلام تک نہ کرے، سکھ کا کوئی سانس نہ لینے دے، 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، رہنے کو چھت نصیب میں نہ ہو، مر جائیں تو کوئی جنازے میں نہ آئے، اور کوئی ہمیں دفن نہ کرے، ہماری لاش کو جنگل میں پھینک دیا جائے، کتے، چیلیں، کوے ہماری لاش کو نوچ ڈالیں، لیکن کل اللہ کے ہاں جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہوں، تو یہ اصل کامیابی ہے. بات یہی ہے. ہم یہ سارا چکر دنیا کے چکر کے لیے چلاتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کا کوئی احساس نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ان تاکراتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جاگتے ہیں، اللہ کے حضور رکوع اور سجود میں اپنی رات گزار دیتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں. کتنے ہم میں سے؟ باتیں ہم سارے کریں گے، سب سے اچھی تقریر کروں گا، آپ سے اپنے نام کے نعرے لگواؤں گا، زندہ باد زندہ باد کے نعروں سے مسجد کے در و دیوار گونج اٹھیں گے. مگر کیا دین میری زندگی میں ہے؟ نہیں. اور جب تک یہ دین زندگی میں نہیں آئے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. یہ جلسے کر کے، جلوس کر کے ہم صرف اپنے کانوں کا چسکا پورا کرتے ہیں. میری باتوں سے کسی نے ناراض نہیں ہونا، میں نے اجر لینا ہے اپنے اللہ سے. یہ ہمارے جلسے، یہ ہماری کانفرنسیں، یہ 2-2 گھنٹے کی تقریریں صرف کانوں کا چسکا ہیں، ہماری زندگی میں دین نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی
زندگیوں کو دیکھیں، چلتے پھرتے نمونے تھے اسلام کے. لوگ کفار صحابہ کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، اور صحابہ جہاں بھی گئے کفار کے آگے جا کے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، اپنی ذات کو پیش کیا. یہ ہے اسلام، اس اسلام کو قبول کرو. اور لوگ ان کی چال ڈھال کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کے کھانے پینے کو دیکھ کر، ان کی نمازوں کو دیکھ کر، ان کی تلاوت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے. آج لوگ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کے دین سے متنفر ہوتے ہیں. یہ دین، ہم باز آئے ایسے دین سے. یہ دین کیوں نہیں ہماری زندگیوں میں کہ ہم صرف تقریریں کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں. دین کو زندگی میں لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں، ماشاءاللہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بڑے خشوع اور خضوع سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے ماتھے پہ محراب بنتا ہے. اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، وہ مسجد والے نہیں ہوتے. مسجد ہمیں جو معاشرت سکھاتی ہے، ہمارا دین ہمیں جو معاشرت سکھاتا ہے، وہ مسجد سے باہر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ناراض ہے، وبائی امراض ہیں، کورونا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اتنی بیماریاں آ گئیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس صورتحال سے دو چار ہوں گے کہ بیت اللہ کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے. یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، مسجد نبوی کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے. ہم کورونا کو کوستے ہیں، حکمرانوں کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے پوری کی پوری انسانیت پہ، ساری دنیا کے مسلمانوں پہ. لیکن ہم کتنے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، اپنانی چاہیے. ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. ایسے مواقع ہوں احتیاطی تدابیر کو اپناؤ. علاج اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ ماسک پہن لیا، میں نے بھی جیب میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں راستے میں کوئی روک لے. 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے، ویکسین لگوانی ہے، انجیکشن لگوانی، بہت اچھی بات ہے، اس سے ایک ذرا انکار نہیں ہے. لیکن میرے سمیت ہم کتنے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں کہ یا اللہ علاج تو کروا لیا، بچانا تو نے ہے، یا اللہ ہماری حفاظت تو نے کرنی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے یا اللہ تیرا غضب اتر آیا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم کتنے ہیں جو راتوں کو جاگ کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. بس ٹھیک ہے، علاج کروا لیا بس. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، قول و فعل کا تضاد ختم کریں، ہماری مسجد کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک ہو جائے. یہ ناپ تول کی کمی، یہ ملاوٹ، یہ 2 نمبری، یہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک، یہ گالم گلوچ چھوڑ دیں ہم اس کو. اچھا پھر بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، غیبت، چغل خوری، حسد، کینہ،
بغض، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، کبیرہ گناہ ہے یہ، نیکیاں برباد کر جاتے ہیں، نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، یہ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اور غیبت جو غلخوری تو ہماری گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم عورتوں کو تانا دیتے ہیں کہ دو عورتیں جہاں بیٹھ جائیں دوسروں کی غیبت شروع کر دیتی ہیں، ہم مرد کون سے کم ہیں؟ جہاں بیٹھے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے۔ غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری امراض ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا استغفار بھی قابل استغفار ہے، ہم گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی گردان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ استغفار خود قابل استغفار ہے، ایسے مواقع پہ استغفار کی گردان کر کے ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کس کس بات کا رونا رویا جائے، اور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ رمضان کے یہ جو 3 دن رہ گئے، 2 دن 4 دن رہ گئے، ان کو ہم غنیمت سمجھیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیں۔ میرے مولا پورا سال ہو گیا، ساری کی ساری انسانیت پریشان ہے میرے مولا، ہم معافی مانگتے ہیں اپنی طرف سے بھی دوسروں کی طرف سے بھی، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی، سچے دل سے نہیں ہوگی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو میں آج آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور سب سے زیادہ مخاطب میں خود ہوں۔ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، مجھے اپنے بچوں کی زندگی عزیز ہے، مجھے اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے، مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے، ساری دنیا کی زندگی مجھے عزیز ہے۔ سرہ سالہ تو میرا گھر ہے، میں کیوں کوئی غلط بات آپ سے کروں گا؟ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، آپ کو طفل تسلیاں نہیں دینا چاہتا۔ اب بھی وقت ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ایک ایک کے پاس جائیں اور اسے کہیں یہ بات، بھائی بس کر دو، بہت ہو گئی، ہم نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کر لی، ہم نے سنتوں کے جنازے نکال لیے، ہم نے اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو دھکے دے کے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے ہم معافی مانگ لیں۔ دیکھیں جہاں پہ یہ حالات ہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں، کسی کو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، تدفین کتنی مشکل ہے۔ ہم ڈریں اللہ سے یار، بہت تقریریں کر لی، بہت تقریریں سن لی، اب ان کو ہم زندگی کے اندر لائیں، اور جب تک یہ دین زندگی میں نہیں آئے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ 100% سچی بات ہے یہ۔ جن کی زندگیوں میں یہ دین تھا، ہوائیں اور فضائیں ان کے تابع تھیں، آج ہماری اپنی اولاد ہمارے تابع نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہماری بیوی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹی ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ جن کی زندگیوں میں دین تھا، دریائے نیل کے نام لکھا تھا خط، سب کو پتہ ہے، دریائے نیل خشک ہو گیا تھا نا، فاروق اعظم نے خط لکھا تھا دریائے نیل کے نام، اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ تو چلتے اگر اپنی مرضی سے، نہ چل ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو چلتا ہے اللہ کی مرضی سے، تمہیں اللہ کا بندہ، امیر المومنین،
عمر ابن خطاب تجھے اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ میرا پیغام ملتے ہی چلنا شروع کر دے. اور چلا کہ نہیں؟ اٹھا لینا تاریخ، اب یہ پرانی باتیں تو ہے نہیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں. دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا، 1400 سال سے چل رہا ہے، ورنہ ہر سال خشک ہوتا تھا. ایک خوبصورت بچی کو دلہن بنا کے اس دریا میں بٹھاتے تھے، پانی آتا تھا اسے بہا کے لے جاتا تھا. اس کے بعد سے آج تک خشک نہیں ہوا. اللہ برے وقت سے بچائے. مدینے میں زلزلہ آیا، زمین کانپی. کہاں سے لائیں فاروق اعظم؟ ہائے، ہاتھ میں وہی ڈنڈا جسے درہ کہتے ہیں، زمین پہ مارا. کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا کہ تو لرزتی ہے؟ رک گئی، خدا کی قسم رک گئی وہ زمین. اور آج تک مدینے میں زلزلہ. لیکن جب ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو وہ ممکن ہے آ جائے، لیکن آج تک مدینے میں پھر زلزلہ نہیں آیا. وہ حضرت تمیم داری، پہاڑ سے آگ نکلی. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، سچے واقعات ہیں. ہماری یہ روشن تاریخ ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. آگ نکلی پہاڑ سے، لاوا نکلا. تمیم داری کو فرمایا ایسے واپس کر، عقل نہیں مانتی. تمیم داری نے آگ کو کہا چل واپس چل واپس چل واپس. پہاڑ تک لے گئے، آگ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ چلی گئی. وہ صحابی گئے تھے نا، جنگل میں قیام کرنا تھا. تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ. جنگل تھا بڑا خوفناک اور بھیانک، درندے رہتے تھے اس جنگل میں. سپہ سالار کھڑے ہوئے پہاڑ پہ اور درندوں کو مخاطب فرمایا، اے اس جنگل کے رہنے والے درندوں اور موذی جانوروں، ہم اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم نے اس جنگل میں پڑاؤ کرنا ہے، ہم یہاں رہیں گے، اور میں لشکر کا سپہ سالار تمہیں یہ آرڈر کرتا ہوں اتنے وقت کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کر دو. اور ہوا جنگل خالی. سانپ نکل گئے، چیتے نکل گئے، بھیڑیے نکل گئے، اور ایسے ایسے موذی جانور جنہوں نے بچے دے رکھے تھے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑا ہوا اور جنگل سے جا رہے ہیں. ہوا ہے، یہ سچی باتیں ہیں، یہ تاریخ ہے ہماری. وہ ایک صحابی حضرت سفینہ جنگل میں جا رہے تھے، آگے سے شیر آ گیا، چیتا پکڑا اس کو کان سے اور کہنے لگے، بلی کے بچے، تجھے پتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور راستہ بھول گیا ہوں، چل مجھے راستہ دکھا. وہ چیتا دم ہلاتا ہلاتا آگے آگے چل پڑا اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کیا تھا؟ دین زندگی کے اندر تھا. نعرے نہیں تھے، تقریریں نہیں تھیں. جب دین زندگی کے اندر تھا تو اللہ کی مدد بھی 100% شامل حال تھی. وہ اللہ کو کہہ سکتے تھے، یا اللہ ہم دین پہ ہیں، ہماری مدد فرما. اللہ ان کی مدد فرماتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، نماز استسقاء ادا کی، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش دے دی. آج ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ یہ شاہین صاحب میرے استاد ہیں. میں نے 6ٹھی کلاس میں 1985-86 میں ان سے اردو پڑھی ہے. سر آپ بتائیں ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ ہمارے نامہ اعمال میں کون سی نیکی ہے جس کا حوالہ دیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ 3 لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے، بارش لگی، بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے ایک پتھر لڑک کے آیا، غار کے دروازے کو، غار کے دھانے کو، غار کے منہ کو بند کر دیا، وہ غار کے اندر پھنس گئے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تینوں نے کہا کہ ہم اپنے کسی نہ کسی نیک عمل کا حوالہ دے کے اللہ سے مدد مانگیں۔ ہر ایک کے ذہن میں اس کی جو نیکی تھی اس نے اس کا واسطہ دیا کہ یا اللہ آپ کو پتا ہے فلاں موقع پہ میں نے یہ کام کیا تھا، یا اللہ آپ کو پتا ہے فلاں موقع پہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا، یا اللہ آپ کو پتا ہے فلاں موقع پہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا۔ تینوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کے اللہ سے استدعا کی، اللہ نے راستہ کھول دیا ان کے لیے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ دنیا میں آنے کا تو پھر ایک پروسیس ہے نا، جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہو کہ نہیں، گھر پہنچنا بھی نصیب ہو کہ نہیں۔ اس لیے ہم آج اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے توبہ کریں، توبہ سچے دل سے توبہ کریں اور سچے دل سے استغفار کریں۔ اور سچی توبہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ جو ماضی میں نے گناہ کیے مجھے معاف فرما دے، اور یا اللہ آئندہ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ ماضی کے گناہوں پہ توبہ، مستقبل کے گناہوں کے حوالے سے اس بات کا وعدہ اور اقرار کہ یا اللہ میں آئندہ کے لیے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور پھر ایک بات اور، اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ یا اللہ میں نے نیت تو کر لی، میں نے ارادہ تو کر لیا، یا اللہ اس پہ مجھے استقامت نصیب فرما، یا اللہ گناہ کے کاموں کو مجھ سے دور فرما دے۔ جب یہ نیت ہوگی، اس طرح توبہ کریں گے تو یہ توبہ پھر قابل قبول بھی ہوگی اور اس توبہ پہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اور اگر ایسے ہو کہ ہم جھوٹ بھی بولیں، چغل خوری بھی کریں، غیبت بھی کریں، ناپ تول میں کمی بھی کریں، دودھ میں ملاوٹ بھی کریں، اور اب تو ماشاءاللہ دیسی گھی میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ میں حیران ہو گیا، وہ ایک دوست نے بتایا آلو ابال کے وہ ہم دیسی گھی میں ڈالتے ہیں، اور سرائے سالہ میں ماشاءاللہ 2200-2300 روپے کلو دیسی گھی بک رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو یہ تو ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر تو ہم بھائیوں کر لیں سچی توبہ، پھر تو ہو گیا رمضان ہمارا پاس۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی، آپ سنتے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ 3 باتیں تھیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اللہ سے اپنی معافی نہ کرا سکے۔ تو اللہ نے تو مہینہ دے دیا ہمیں، یہ مہینہ نیکیوں کی لوٹ سیل ہے۔ اللہ کی رحمت ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دستک دیتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اللہ اسے معاف فرما دے، ہے کوئی رزق کی وسعت مانگنے والا کہ اللہ رزق کے دروازے اس پہ کھول دیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہمارے دروازوں پہ آ کے دستک دے رہی ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اس نیند سے ہم جاگ جائیں۔ بس آج کی گفتگو کا خلاصہ اور حاصل اور لب لباب اور نچوڑ یہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ سے ہم گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اتنے گناہ لے کے آؤ کہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیں، اتنے گناہ ہوں، اور تم ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دو نا میرے اللہ مجھے معاف فرما دو،
تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ان سارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تمہاری اس ایک معافی کو دیکھ کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ الحمدللہ ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیں، بہت تھوڑے گناہ ہیں۔ تو ہم اگر سچے دل سے معافی مانگیں گے اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ 100 لوگوں کا قاتل، مختصر کر رہا ہوں، بات لمبی نہیں کر رہا، نکلا سچی نیت کے ساتھ اور جس طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے وہ فاصلہ زیادہ تھا اور جدھر سے چل کے آ رہا تھا وہ فاصلہ کم تھا، اللہ کا امر آ گیا، فرشتوں نے روح قبض کر لی، موت واقع ہو گئی۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ تو پکا ٹھکا جہنمی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نیکی کے ارادے سے نکلا تھا، توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، معافی کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے اسے تو ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ کہ نہیں ایسے نہیں، کہ چلو پیمائش کر لیتے ہیں زمین کی، جدھر سے چل کے آیا ہے وہ فاصلہ ہو زیادہ اور جدھر نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا ہے وہ فاصلہ ہو کم، تو اسے جنت والے لے جائیں، اور یہ فاصلہ کم ہو، یہ فاصلہ زیادہ ہو تو جہنم والے لے جائیں۔ اب اتفاق ایسا کہ جس طرف جا رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا، یہ فاصلہ کم تھا، لیکن میں نے حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، ہم یہ حدیث پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پورا دین ہے اس حدیث کے اندر کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا، اللہ علیم بذات الصدور ہیں۔ تو اللہ نے ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ وہ قصہ کہانی نہیں، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ زمین سکڑ گئی، وہ پھیل گئی، اب جو پیمائش کی وہ فاصلہ زیادہ نکلا، یہ فاصلہ کم نکلا، جنت کے فرشتے لے کے چلیں گے۔ بات تو بھائیو یہ ہے، کوئی تقریر نہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اگر نیت سچی کر لیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ بڑے گناہ کیے، یا اللہ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، میرے مولا آج سمجھ آئی تو تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو تو بڑا رحیم ہے، تو تو بڑا کریم ہے، تو تو بڑا ستار ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ تو یقین مانے ہمارے لبوں سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل کے ارادے کو اللہ قبول فرما کے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستا ہے۔ اور آج کی رات 27ویں رات، پھر آگے 28ویں 29ویں رات، طاق راتیں، 2 طاق راتیں رہ گئی، ساری زندگی سو کے گزار لی۔ ہم نکمے ہیں، بہت نیند آتی ہے ہمیں، میں بھی بہت سوتا ہوں، جس بندے کا کام کوئی نہ ہر وقت سویا رہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ 2 راتیں جاگ لیں، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے؟ بولے نا ذرا، تھوڑا سا میں بھی سانس لے لوں۔ بس 11:05 ہو گئے، ختم کر دوں۔ تھکے تو نہیں آپ؟ ناراض تو نہیں ہے؟ اور پریشان بھی؟ دیکھ لیں، خفا نہ، یہ نہیں کہ بعد میں شیخ صاحب کو کہے مولوی ایسا چچڑ تھا جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ 2 راتیں آج کی رات اور 29ویں شب ہم اللہ کے حضور جاگ کے گزاریں، گھروں میں قیام کریں، صلاۃ التسبیح ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی حالت سجدہ میں، تو اللہ یقیناً ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا نا تو اللہ ہمیں رمضان ہی نہ عطا فرماتے۔ اللہ نے اگر ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا اللہ یہ راتیں ہی ہمیں نصیب نہ فرماتے۔ اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہے کہ کوئی معافی مانگے تو صحیح، کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح۔ تو انشاءاللہ نیت ہے نا، یہ کون سی نیت ہے؟ تبلیغی جماعت والی 4 مہینے لگانے نہیں، لیکن
نیت کر لینی ہے کہ اس وقت تک دعا نہیں ہوگی جب تک تقاضا پورا نہ ہو جائے۔ میں خود تبلیغی ہوں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسا ارادہ نہیں، پکا ٹھکا ارادہ، اور ہاتھ بھی نہیں اٹھواتا، دل ہی دل میں یہ ارادہ کریں اور دل ہی دل میں توبہ کریں سچے دل سے۔ اللہ کے نبی نے جو استغفار کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، سب سے افضل وہ الفاظ ہیں۔ سیکھیں شیخ سے، سیکھیں مولانا سے، نہیں آتے اپنی زبان میں، ہندکوں میں، پشتوں میں، انگریزی میں، فارسی میں، جو زبان آتی ہے دل ہی دل میں کہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، بس۔ یقین مانیں ہمارے کہنے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یقین مانیں، سچی بات کر رہا ہوں آپ سے، صرف ہمارے کہنے کی دیر ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یقین فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔